الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج یہ بتانا ہے کہ نیکی اور صلہ رحمی وغیرہ کے تعلق سے پچھلے اسباق میں آپ نے سنا کہ حسن اخلاق کے حوالے سے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور صلہ رحمی، ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ احسان کی تاکید، اور ان کے وفات کے بعد ان کے دوستوں سے بھلائی سے پیش آنا ہے نا۔ ان تمام چیزوں کی گفتگو اب یہاں سے شروع ہوگی۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں قرآن پاک کی چند آیتیں پہلے وہ سنیں، پھر انشاءاللہ تعالی حدیث کریمہ کی روشنی میں تھوڑا سے ترتیب بتائی جائے گی۔ تو خلاق کائنات نے اپنے کلام حکیم میں متعدد آیات نازل فرمائی جن میں ماں باپ کے ساتھ احسان اور ان کی اطاعت و فرما برداری کا حکم فرمایا۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے سورہ البقرہ کی آیت کریمہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ٹھیک ہے نا، الی آخر الآیت۔ تو اللہ فرماتا اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے بھی نیکی کرنا، اور دیگر لوگوں سے اچھی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ پھر چند آدمیوں کے سوا تم سب نے منہ موڑ لیا اور تم ہی ہو روگردانی کرنے والے۔ دراصل یہ آیت کریمہ تو بنی اسرائیل کے حق میں نازل ہوئی، لیکن یہ مسلمانوں کو یاد دلایا جا رہا ہے نا۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی، لیکن ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ کہیں تم بھی اسی طرح سے مت کرنا، یعنی کہ عبادت اللہ کی کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آنا ہے، یتیم اور مسکین کے ساتھ نیکی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر لوگوں سے بھی، اور بھی جو اس کے علاوہ اور جتنے لوگ ہیں، لوگ میں اب صرف مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ مومن ہوں، مسلمان ہوں، کلمہ پڑھنے والے ہوں یا غیر کلمہ پڑھنے والے ہوں، ہر کسی سے ٹھیک سے بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے، اور نماز پڑھتے رہنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ دیتے رہنا ہے، یعنی جب مال کے نصاب ہو جائیں تو زکوٰۃ بھی دیں اور نماز بھی پڑھتے رہیں۔ پھر چند آدمی ہی بنی اسرائیل میں اس بات کو مانے اور باقیہ سب نے اس سے منہ موڑ لیا، تو اس سے منہ موڑنے والا عذاب و عتاب کا حقدار ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ پہ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ٹھیک ہے، الی آخر الآیت۔ تو اللہ نے فرمایا اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار وغیرہ رشتے ہے نا، ہمسایوں، ہم مجلسوں، ساتھیوں، مسافروں، اور جو لوگ غلام لونڈیوں تمہارے قبضے میں ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ غرور اور فخر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ ایک تیسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، یہاں پہ اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ صرف والدین کے ساتھ نیک سلوک کا حکم نہیں دیا اللہ نے، ٹھیک ہے نا، بلکہ مسلم معاشرہ کی پوری خصوصیت اور خاکہ بیان فرما دیا ہے۔ لگے ہاتھ ایک آیت پہلے سنے، بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے، اللہ نے فرمایا اور اے محبوب کرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہاری زندگی میں والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک بھی نہ کہنا اور نہ کبھی جھڑکنا، جب ان سے بات کرنا تو بڑی تعظیم کے ساتھ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ پھر ان آیتوں میں والدین کی طرف خصوصی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا بھی ذکر کیا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ پھر ایک جگہ پہ اور اللہ نے فرمایا کہ اور ان یعنی والدین کے لیے تواضع و انکساری کے پر بچھا دو، انتہائی عجز و انکساری سے پیش آؤ، رحمت سے اور ان کے لیے دعا کرتے عرض کرو اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمتیں فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا پوسا تھا۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو کچھ والدین کی اطاعت و حسن سلوک یا نفرت و بیزاری کے جذبات تمہارے دلوں میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ محبت سے کر رہے ہو کہ یا نفرت سے کر رہے ہو، ہے نا، اللہ کو